آج ہم بات کریں گے صرف $5,000 میں ترکی میں کامیابی سے بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کون کون سا بزنس ہے جو ان پیسوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ صرف $5,000 میں ترکی میں کون کون سا بزنس کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت حساس ہے اور بہت زیادہ سیریس بھی ہے۔ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کم سے کم پیسوں میں ہم بزنس کیسے کر سکتے ہیں۔ اب میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب بزنس کرنا ہے تو آپ بزنس پلاننگ کرتے ہیں اور اس کی بجٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بزنس شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بہت سے لوگ جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس 8 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، ہم اس سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم کون سا بزنس کریں اور کیسے کریں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ بال ہمارے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں تو بعض دفعہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا سلیوشن آپ کو دیں۔ آج تک کسی بھی بندے نے میں نے مارکیٹ کو سرچ کیا معذرت خواہ، مارکیٹ کو میں نے سرچ کیا اور میں نے ہر حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کی، تو پھر مجھے جو ہے اس کا سلیوشن آج تک تو کسی نے نہیں دیا۔ ہم فرسٹ ٹائم جو ہے اس پہ اس طرح سے بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہو جائے گی ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کیپٹل کم ہے اور وہ کم پیسوں کے ساتھ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو لیگلی اپنی محنت سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ورکر شروع میں رکھ کر وہ بعد میں اسے 4-5 ورکر تک کیسے لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے صرف $400-500 کے اندر کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو وہ کنورٹ کر سکتے ہیں بعد میں بزنس ریزیڈنس میں، اور کیسے وہ صرف $2,000 کے اندر اپنا پورا بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، اور اس سارے بزنس سیٹ اپ کو بعد میں وہ کنورٹ کر سکتے ہیں بزنس ریزیڈنس میں کو یوز کرنے کے لیے، اور بزنس ریزیڈنس لینے کے بعد وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو پاکستان سے بلا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے، اور ان ساری باتوں کا میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جو انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ ویریفائڈ ہے، اور اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائرز جو ہیں، جو کمپیٹنٹ لائرز ہیں، پروفیشنل لائرز ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد، ایگری ہونے کے بعد انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اپنے پاس سے کر دیں اور کل کو ممکن نہ ہو۔ اب بات آتے ہیں کیسے ممکن ہے۔ میں اس کو محدود کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ویزے پر ٹرکی میں آتے ہیں، چاہے آپ کے پاس 2 دن کا ویزا ہو، چاہے 5 دن کا ہو، چاہے 8 دن کا ہو، چاہے 10 دن کا ہو یا 20 دن کا ہو، آپ اس ویزے پہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کریں گے۔ جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہے یہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اور پاکستانیوں کو یہ 1 سال کے لیے ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو رینیو نہیں کروا سکتے اب نئے قانون کے تحت۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ اس کو ہر سال رینیو کرواتے رہتے تھے، تو اس کے اوپر آپ بزنس کرتے رہتے ہیں، آگے چلتا رہتا ہے سسٹم، لیکن اب وہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے 1 سال کے لیے آپ کے پاس فیسلٹی ہے۔ آپ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ $250 یا $300 جو ہے نا، اس کا پورا خرچہ آتا ہے یہ ریزیڈنس پرمٹ لینے کا، ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ۔ تو آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں۔ جب آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ یا تو آپ چھوٹا سا گروسری سٹور بنا لیں جسے پرچون کی دکان کہتے ہیں، یا آپ سبزی یا فروٹ کی دکان بنا لیں، یا آپ باربر سلون بنا لیں، یا آپ موبائل ریپیئرنگ شاپ بنا لیں،
یا آپ کیا کریں کہ آپ میٹ یا چکن شاپ بنا لیں. اسی طرح سے چکن بہت زیادہ سیل ہوتا ہے ٹرکی میں، اور بیف بہت زیادہ سیل ہوتا ہے. آپ بیف کی شاپ بنا سکتے ہیں، چکن شاپ بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ گارمنٹ شاپ، بیبی گارمنٹس یا جنرل جو ہے جینز کی پینٹیں اور اس طرح سے آپ شاپ بنا سکتے ہیں. یا پھر آپ یہاں پر شوز جو ہے جوتوں کی دکان بنا سکتے ہیں. اب زیادہ بیٹر یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی دکان بناتے ہیں تو ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ مطلب بریڈ کے لیے آپ روٹی کی جو نان شاپ آپ ہوتے ہیں وہ بنا لیں، یا چھوٹا سا گروسری سٹور بنا لیں، یا چکن یا بیف کی دکان بنا لیں، یا باربر سیلون بنا لیتے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں. یا پھر میں جیسے سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویجیٹیبل یا فروٹ کی شاپ بنا لیں. یہ جو ہے کم ویجیٹیبل یا فروٹ شاپ آپ دیکھیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ آپ کے ہر بندے کے محلے میں اس کے سراؤنڈنگ میں ویجیٹیبل شاپ ہے. ہر بندے کے ہی محلے میں باربر سیلون بھی موجود ہے. آپ کے ہی گھروں کے پاس گروسری سٹور بھی موجود ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ چکن شاپ دیکھتے ہیں یا بیف شاپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے محلے میں موجود ہے. جب یہ ساری دکانیں آپ کے محلے میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محلے کے اندر دکان کا کرایہ بھی کم ہوتا ہے. اب دکان کا کرایہ جو ہے $300 $350 میں بہترین دکان جو ہے چھوٹے سائز کی آپ کو محلے میں مل جاتی آسانی سے. اور ایک ورکر جو ہے وہ بھی $300 میں $350 میں آپ اپنے پاس ایک ورکر بھی رکھ سکتے ہیں ٹرکش. اگر ہم ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ $350 دکان کا اور $350 ورکر کا، $700 اور $300 آپ کی ٹورسٹک ریزیڈنس کا، $1000. اور جو 25,000 ٹرکش لیرہ والی کمپنی ہے اس کا آپ نے 25% پے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ $1,600 بنتا ہے. وہ $1,600 کا آپ نے صرف $400 بینک میں پے کرنا ہے. $400 پیڈ اپ کیپٹل جائے گا، اور آپ نے جو اکاؤنٹنٹ اور لائر کو پیسے دینے ہیں تو آپ وہ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ $400 دونوں کو دے دیں. اور ڈاکومنٹ ٹرانسلیشنز اور باقی ساری چیزوں کے لیے 200 ایکسٹرا رکھ لیں، تو آپ کمپنی کے لیے جو ٹوٹل خرچہ ہے $1,000 کر لیں. پیڈ اپ کیپٹل، لائر، اکاؤنٹنٹ اور باقی سارا خرچہ ڈال کر $1,000 میں آپ کی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ہو گئی. اس میں اکاؤنٹنٹ کے پیسے ہیں، اس میں پیڈ اپ کیپٹل ہے، اس میں آپ کے جو لائر کے پیسے ہیں اور ٹرانسلیشن وغیرہ کے سارے خرچے. اب $1,000 میں کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی، اور ساتھ ہی اگلے 1000 میں آپ نے TRP اور وہ لے لیا تھا ایک ورکر اور ایک شاپ، یعنی ٹوٹل $2,000 میں آپ کا بزنس سیٹ اپ بن گیا. اب $2,000 میں آپ کی کمپنی بھی بن چکی ہے، ایک ورکر بھی ہے، شاپ بھی ہے، پورا بزنس سیٹ اپ بن گیا. اب آپ نے باقی جو $3,000 ہے اس کا سامان ڈالنا ہے. اس میں کچھ آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی. اگر آپ فروٹ شاپ ڈال رہے ہیں تو فروٹ کا سامان لا کے ڈالیں. اگر آپ باربر سیلون بنا رہے ہیں تو اس کی اس حساب سے سیٹنگ کریں. اگر آپ موبائل شاپ بنا رہے ہیں موبائل ایسیسریز کی تو اس حساب سے سیٹنگ کر لیں. اگر چکن شاپ بنا رہے ہیں تو چکن کے حساب سے آپ سیٹنگ کر لیں. اگر بیف شاپ بنا رہے ہیں تو بیف کے حساب سے. لیکن آپ انہی چیزوں سے کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کریں جو ہر گھر ہر محلے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا سروائیول ممکن ہو سکے. تو $5,000 میں یہ آپ کا بزنس شروع ہو گیا، یعنی 2,000 میں سیٹ اپ بن گیا، 3,000 میں آپ نے سامان ڈال لیا، اور وہ آپ کو اتنا دیتا رہے گا، اس کی ریوالونگ کرتے رہیں گے کہ آپ کا سروائیول جو ہے آسانی سے ممکن ہو سکے گا. تو اس میں اس کو دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں. جی سر. آپ نے کیا کیا ہے، ٹرکی آئے ہیں، آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیا ہے، 1 سال کا آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کیا، اس کی آپ کو سلپ مل گئی. ساتھ آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروانا شروع. کمپنی رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، وہ علیحدہ سے وہ آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کرائی اکاؤنٹنٹ اور لائر کے ذریعے. آپ کی 3-4 دنوں میں 5 دنوں میں کمپنی رجسٹرڈ ہوگی، اور جیسے ہی کمپنی رجسٹر ہوئی آپ کو ٹیکس نمبر مل گیا. ٹیکس نمبر ملا آپ کو، آپ نے پرچون کی دکان ہے یا جو بھی دکان ہے اس کا آپ نے لائسنس وغیرہ لے کر آپ نے اپنا سیٹ اپ شروع کر لیا ریٹیل کے لیے. آپ نے $2,000 میں یہ پورا سیٹ اپ کھڑا کر لیا. اب ایک آپ کے پاس لوکل ورکر ہے، وہ وہاں پہ سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لینگویج نہیں آتی نا، تو اس لیے وہ لوکل ورکر رکھنا ضروری ہے. ہم نے اس کے پیسے بھی ڈالے ہوئے ہیں اس میں.
اور ساتھ ساتھ آپ زبان سیکھیں، ساتھ ساتھ وہ لوکل ورکر جو ہے آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ $5,000 میں بزنس کر لیں۔ اب یہ بزنس شروع کر رہے ہیں آپ، $2-3 ہزار اگر آپ کے پاس ہے بیک اپ کے لیے، تو یہ تو آئیڈیل صورتحال بن جاتی ہے کہ اگر آپ کا بزنس اتنا اچھا نہیں چلتا، 1-2 مہینے آپ کو جیب سے بھی کرایہ دینا پڑتا ہے، ایسی صورت میں ہوتا تو نہیں ہے، مثلا سپوز کریں کہ آپ کا خرچہ فرض کر لیں $500-600 مہینے کا، $700 مہینے کا ہے، سیٹ اپ سے نکل رہا ہے 500، تو ہر مہینے $200 جیب سے ڈال رہے ہیں، تو 2-4 مہینوں میں وہ رننگ پوزیشن میں آ جائے گا۔ بیک اپ اماؤنٹ ہو تو اچھی بات ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جب 6-7 مہینے آپ کا سیٹ اپ چلتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بزنس رننگ میں آ گیا ہے، اور بعد میں آپ اس کمپنی کا سٹیٹس چینج کر کے وہ 25,000 ٹرکش لیرے سے 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی بنا کر اس میں 5 ورکر کی آپ ایڈ کر کے اپنا بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اور اس دوران یہ 6 مہینے کا جو آپ کو گیپ ملا ہے یا 7 مہینے کا، اس میں آپ کو بزنس کلچر سمجھنے میں، لینگویج سمجھنے میں، اور یہ ساری چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس طرح سے کیا کرتے ہیں کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ آپ بزنس جو ہے شروع کر سکتے ہیں، اور لوکل ایک ورکر رکھ کر آپ اس بزنس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا بزنس چل گیا ہے، تو آپ کیا کریں، بعد میں اس کو بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر کے اس کمپنی میں آپ بزنس ریزیڈنس لے کر اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کم سے کم پیسوں کے ساتھ یہ بزنس کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں پچھلے 10 سال یا 12 سال سے جب سے لوگ کام کر رہے ہیں ٹرکی کے اندر، 98 یا 99% جو لوگ ہیں وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پر ہی کمپنیاں رجسٹرڈ کروا کر بزنس کر رہے ہیں، اور ہر سال وہ اپنا ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہی رینیو کرواتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں، اور 5-6 یا 7 مہینوں کے بعد آپ اس کو بزنس میں کروا لیں، کیونکہ اب قانون بدل گیا ہے، اب ٹورسٹک 1 سال کے بعد رینیو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرا بزنس چل پڑا ہے اور اچھا جا رہا ہے، تو آپ اسے کنورٹ کر لیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ویلکم۔ ڈیٹیل سے بتایا۔ سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 6-7 ماہ تک بندہ سمجھ جاتا ہے بزنس کو، اور اس کے بعد آپ اپنے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ میں چینج کر لیں، جی تو جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ چینج کرنا کیوں ضروری ہے، اس پہ کتنا خرچ آ جاتا ہے، اور اس پہ اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، والدین کو بلا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ اب دیکھیں، ایک سینیریو آپ کنسیڈر کر لیں کہ آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیا ہوا ہے، اور اس پہ آپ نے ایک ورکر کو رکھ کے آپ نے کوئی دکان بنائی ہوئی ہے، گوشت کی دکان ہے، موبائل کی دکان ہے، یا کوئی بھی فروٹ کی اور سبزی کی دکان ہے، آپ کی چل رہی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے، آپ ہر مہینے وہاں سے فرض کر لیں کہ $1,000 آپ کما رہے ہیں سارے اخراجات نکال کر، فرض کر لیتے۔ اب 1 سال کے بعد تو آپ کا ٹورسٹک ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا بزنس چل رہا ہے، تو یا تو آپ کو بزنس سیل کرنا پڑے گا، یا بزنس پاور آف اٹارنی کسی کو دے کر وہ رن کرے گا، یا آپ اسی طرح سے اس کو چھوڑ کر پاکستان آ جائیں گے، اور آپ کے ورکر جو ہے وہ اس کو اگر چلا سکے تو چلائیں گے، نہیں چلا سکے تو بند کر دیں گے۔ اگر آپ کا ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہوگا تو وہ اگلی دفعہ رینیو نہیں ہوگا، اس کو آپ نے 1 سال کے عرصے کے اندر اندر کنورٹ کرنا ہے۔ تو 6 سے 7 مہینوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے 6-7 مہینے بہت عرصہ ہے، 2-3 مہینے میں آپ کو زبان سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ سیکھنا شروع کر دیں وہاں کسی بھی اکیڈمی میں، اور اس کے بعد 6 مہینے جب آپ کا بزنس چل رہا ہوتا ہے تو اچھی خاصی رننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، لاس کتنا ہو رہا ہے، میرے بزنس کی پوزیشن کیا ہے۔ تو آپ اسے کیا کرتے ہیں، بعد میں آپ نے کمپنی بنائی تھی 25,000 ٹرکش لیرہ والی، جو $1,600 جس کا ٹوٹل ویلیو ہے، تو $400 آپ نے پے کیا تھا، باقی 2 سال کے عرصے میں پے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کمپنی کو چینج کر دیں 1 لاکھ ٹرکش لیرے میں، اس کا کیپٹل 1 لاکھ کر دیں، اور ورکر جو ہے آپ ان کی تعداد پہلے ایک رکھا تھا تو 2 پرماننٹ ورکر رکھ لیں، اور 3 ٹیمپریری 1 مہینے کے لیے ورکر رکھ لیں، اور اس پہ آپ اپنا بزنس ریزیڈنس اپلائی کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو بزنس ریزیڈنس ملے گا تو آپ جو 3 ٹیمپریری ورکر رکھے تھے ان کو آپ نکال دیں، 2 ورکر جو ہیں
اگر آپ کا بزنس افورڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ایک ہی رکھ لیں اور دوسرا جو ہے اس کو بھی فارغ کر دیں، تو آپ اپنے بزنس کو کنٹینیو رکھیں۔ بعد میں کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، جب آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ ورکر جب چاہے آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو جیسے ہی بزنس ریزیڈنس ملے گا تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ رکھ سکتے ہیں۔ ٹورسٹک جب آپ کے پاس تھا تو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ نے ٹورسٹک کو کنورٹ کیا بزنس ریزیڈنس میں۔ جب یہ بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ ہو گیا تو اب آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو، جو بھی آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو انویٹیشن بھیج کر ٹرکی منگوائیں اور ان کا ریزیڈنس آپ اپلائی کریں اور آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کا بزنس رننگ میں آ گیا، دوسرا آپ اپنی فیملی کو بلا کے اپنے ساتھ رکھیں گے، اور پھر آپ کا جب یہ بزنس ریزیڈنس ہوگا تو 5 سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپنی بھی اور اپنی بیوی بچوں کی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹورسٹک ریزیڈنس میں اگر ہر سال آپ رینیو کرواتے رہے جیسے پہلے ہوتا تھا تو اب 10 سال بھی رہے تو آپ کو ریزیڈنس نہیں ملتی۔ اس لیے یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ٹورسٹک کا آپ کو صرف اتنا فائدہ لینا چاہیے کہ آپ کو بزنس کلچر سمجھنے میں، مارکیٹ میں کم پیسہ لگا کے انٹر ہونے میں اور بزنس شروع کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو 2 4 6 مہینے یا 8 مہینے آپ لے لیں، ٹورسٹک پہ ہی آپ رہیں اور اپنا بزنس جو ہے کمپنی رجسٹر کروا کے شروع کر دیں۔ آپ کا بزنس کا آؤٹ پٹ جب آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں یا ناکام جا رہا ہوں، تو آپ پھر اپنے بزنس کی رزلٹ کو دیکھتے ہوئے، آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر لیں اور بعد میں اپنی فیملی کو بلا لیں اور اپنا بزنس آگے کنٹینیو رکھیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کمپنی کا آفس نہ ہو تو کیا دکان کا ایڈریس بزنس ایڈریس بن سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بزنس ہے وہ مثلا موبائل شاپ ہو سکتی ہے، بیف شاپ ہو سکتی ہے، فروٹ اور ویجیٹیبل کی شاپ ہو جی سکتی ہے، سر۔ یا باربر سیلون ہو سکتا ہے، یا بیوٹی سیلون ہو سکتا ہے، کوئی بھی یعنی کہ بیوٹی پارلر ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کا بزنس ہے وہ آپ کا بزنس ایڈریس ہی ہوتا ہے۔ تو جو آپ کی شاپ ہے، جو آپ کی دکان ہے، وہ آپ کا بزنس ایڈریس ہے، تو آپ کے لیے کوئی علیحدہ آفس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی ایڈریس جو شاپ ہے اس کا کانٹریکٹ 1 سال کا لکھیں گے اور اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد کچھ مہینوں 3 سے 6 مہینوں کی وہ ایگری کر لیتے ہیں ہم اپنے جو مالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ 1 سال کا کانٹریکٹ لکھیں اور اسی کو جو ہے نا کمپنی کا ایڈریس شو کریں۔ آپ کو ایڈیشنل آفس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ ایڈیشنل خرچے سے بھی بچ جائیں گے، اور اسی کو آگے مینٹین کریں، کنٹینیو کریں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو بزنس اسی طریقے سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بندے کو بزنس اسی طرح سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس کے پاس کیپٹل کم ہے، کم پیسہ ہے، تو میجورٹی آف لوگوں کے پاس جو ہے مثلا 80-20 کا رول اپلائی ہوتا ہے۔ 80% کے پاس پیسہ کم ہے یا نہ ہونے کے برابر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کم سے کم پیسوں میں ترکی میں بزنس کیسے کر سکتا ہوں۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کم سے کم پیسوں میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لیگل بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان فیوچر کنورٹیبل ہو۔ اگر وہ آپ کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو انلیگل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیگل بھی ہونا چاہیے، کنورٹیبل بھی ہونا چاہیے، کم پیسے سے سٹارٹ ہو، آپ اپنی محنت سے اس کو بڑھا سکیں۔ تو ایسا کام، وہی سلیوشن ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم نے آپ کو پیش کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جو نچوڑ ہے ہماری ریسرچ کا اور محنت کا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 80% لوگ جو ہیں جن کے پاس زیادہ کیپٹل نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان سے یا دنیا سے کہیں سے بھی آتے ہیں، آ کر وہ $250-300 کی ٹورسٹک ریزیڈنس لیں، اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جس کے لیے بیسک 25,000 ٹرکش لیرا ہے، جو $1,600 بنتا ہے، وہ کمپنی رجسٹر کروائیں۔ اس کا صرف 25% آپ نے شروع میں پے کرنا ہوتا ہے، باقی 2 سال کے عرصے میں پے کرنا ہے، یعنی $400 پے کرنا ہے آپ نے، باقی جو ہے بعد میں پے کر دیں۔
آپ وہ کمپنی رجسٹرڈ کروائیں اور اس سے اپنا بزنس شروع کر لیں. تو آپ نے منیمم کیپٹل لگا کر، کم سے کم پیسہ لگا کر اپنا بزنس سیٹ اپ بنا لیا اور آپ نے اپنا بزنس شروع کر لیا. اب ایک ٹرکش ورکر لازمی رکھنا ہے آپ نے. وہ اس لیے رکھنا ہے کہ وہ آپ کا بزنس مینیجر کے طور پر کمپنی کا، کیونکہ لیگلی آپ تو آتھورائز نہیں ہو. آپ ٹورسٹ پرمٹ پہ ہو تو آپ آتھورائز لیگلی نہیں ہو. ٹرکی میں 98% چیکنگ نہیں ہوتی، وہ لوگ نہیں دیکھتے. لیکن اس کے باوجود بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قسمت خراب ہو تو وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں دیکھتے تو آپ وہ اللیگل کام شروع کر دیں. ایک ورکر رکھ لیں، $250 یا $350 اس کی سیلری ہوگی، تو وہ بزنس مینیجر ہوگا آپ کا. آپ اس کے ساتھ مل کر اپنے بزنس کو لک آفٹر کریں. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے زبان سیکھنے کا موقع ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوکل جتنے بھی ٹرکش کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ بول کر ان کو ڈیل کر سکے گا، اور آپ کا بزنس جو ہے رننگ پوزیشن میں پہلے دن سے ہی آ جائے گا. ورنہ وہ آپ سے مانگیں گے کتاب، آپ ان کو موبائل دو گے، وہ موبائل مانگیں گے، آپ ان کو پین دو گے. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ لیگلی آتھورائز ہو. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم پیسہ لگا کر اپنا بزنس شروع کر لیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کام کرنے سے آپ لوگوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے منیمم انویسٹمنٹ کی اور ایک بزنس کو چلانا سیکھ لیا. 2 4 6 مہینوں میں آپ کو تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے، بزنس کو رننگ پوزیشن میں لے آئیں گے. اور پھر آپ اپنا اس کو ٹورسٹک کو کنورٹ کروا لینا بزنس ریزیڈنس میں، اور پھر اپنی فیملی کو بلا لیں، اور پھر آگے چل سو چل معاملہ چلتے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس کم پیسہ ہے ان کے لیے اس طرح سے سٹارٹ لینا اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ماشاءاللہ اچھا خاصا پیسہ ہے تو ان کو تو شروع سے ہی کمپنی رجسٹر کروا کر، شروع سے ہی 4 5 ورکر رکھ کر، شروع سے ہی بزنس ریزیڈنس پہ رہنا چاہیے. کیونکہ جتنی دیر بھی آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پہ رہیں گے آپ کی وہ وہاں پر رہائش کنسیڈر نہیں ہوگی. اور آپ جب 5 سال پورے کریں گے تو اگر ٹورسٹک پہ آپ رہتے ہیں تو وہ سال یا 6 مہینے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو پہلے دن سے جب آپ بزنس پہ ہوں گے تو آپ کا کاؤنٹ ہوگا، اور 5 سال بعد آپ کو نیشنلٹی ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب اس طرح سے لے کے چلیں گے، آپ اپنی فیملی کو 10 15 دن بعد یا مہینے بعد جیسے ہی چاہیں آپ بلا سکتے ہیں. لیکن وہ ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے، 20 25 30 ہزار ڈالر. لیکن جن کے پاس 6 7 ہزار ڈالر ہے اور وہ اس کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، اور محنت کر کے ان کو یقین ہے کہ ہم محنت کر کے اپنا راستہ بنا لیں گے، ہم محنت کر کے آگے بڑھ جائیں گے. ہمارا کام ہے ہم آپ کو راستہ بتائیں، لیگل راستہ بتائیں، صحیح راستہ بتائیں جس پہ آپ محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا. صرف $5,000 میں آپ اپنا بزنس سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو رن بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ محنت کریں تو اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں اور پیسے کما کر بعد میں، صرف اس کے بعد میں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے. مثلاً $1,000 خرچہ کریں گے تو یہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے، یہ بزنس سیٹ اپ میں مطلب 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی جو کمپنی اس میں کنورٹ ہو جائے گا، اور آسانی سے آپ اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ استنبول کے علاوہ دوسرے چھوٹے شہروں میں بزنس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت شکریہ اور سر. آپ اتنے کریٹیکل سوال نکال کے لاتے ہیں. اینی دیکھیں بات یہ ہے کہ استنبول میں آپ کوئی بھی کام کریں، جی سر. ٹرکی کے 45 کے قریب دوسرے شہر ہیں جی جن سر. کی آبادی 5 6 لاکھ سے زیادہ ہے. استنبول میں آپ کی رہائش ہے، دکان کا کرایہ ہے، جی سر. ورکر کی سیلری ہے، فوڈ ایکسپینسز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں. اگر آپ برسا میں جاتے ہیں، دینیزلی میں جاتے ہیں، ازمیر میں جاتے ہیں، یا انٹالیا یا کسی دوسرے شہر میں آپ جاتے ہیں، ٹریبزون میں چلے جاتے ہیں، اردو میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ایسے شہر ہیں، مثلا یالووا ہے، وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں. تو ایسے شہروں میں ایک تو گھروں کے کرائے کم ہیں، دکانوں کے کرائے کم ہیں، ورکر کی سیلری کم ہے، ڈاکومنٹیشن کی پروسیس تیز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فوڈ ایکسپینسز بھی وہاں پر کم ہے. تو آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں، مثلا جو سیٹ اپ آپ نے یہاں پر $2,000 میں بنایا، ہو سکتا ہے وہاں $1,200 میں بن جائے،
ہو سکتا ہے وہاں 1500 میں بن جائے، اور پھر آپ کے ہر مہینے کے خرچے جو یہاں پر استنبول میں ایک بندے کا خرچہ فار ایگزامپل $300 ہو رہا ہے شیئر اکاموڈیشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ فوڈ ایکسپینسز میں، تو ہو سکتا ہے وہاں $200 میں ایک بندہ آسانی سے سروائیو کر لے. تو آپ کے منتھلی ایکسپینسز بھی کم ہو جاتے ہیں اور آپ کے بزنس کے سیٹ اپ کے ایکسپینسز بھی کم ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے سال یا 6 مہینے، جو پہلے 6 مہینے یا پہلا سال ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں، یہی آپ کا سب سے اہم ہوتا ہے اور یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. اگر آپ پہلے 6 مہینے میں یا سال میں کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، کلچر کو سمجھ جاتے ہیں، زبان سیکھ لیتے ہیں، کانٹیکٹس بنا لیتے ہیں، بزنس کلچر کو سمجھ جاتے ہیں، تو آپ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ جب آپ نے شروع کرنا ہے تو استنبول میں ایک تو فراڈ بہت زیادہ ہے. جتنے بھی لیگل لوگ ہیں، جتنے بھی ایجنٹ ہیں، جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، وہ افریقہ سے ہوں، وہ انڈیا سے ہوں، وہ پاکستان سے ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہوں، ان کا گڑھ ہے استنبول. تو آپ کو ترکی کے بھی جو سب سے برے لوگ ہیں وہ استنبول میں ہیں، اور دنیا کے بھی جو سب سے برے لوگ ہیں وہ استنبول میں ہیں. تو آپ کو دکھائیں گے کچھ اور، دیں گے کچھ اور. اور جب بندہ کسی فارن کنٹری میں ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ہم زبان ہوتے ہیں ان پہ اعتماد کرتا ہے، کیونکہ دوسروں کی زبان اسے نہیں آتی، اور یہ جو اسے بتا رہے ہوتے ہیں انہی پہ مجبور ہوتا ہے اعتماد کرنے کو، تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ استنبول سے اگر نکل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ برے لوگوں سے نکل کر کم برے لوگوں میں چلے جائیں گے. کیونکہ لوگ تو سارے برے ہوتے ہیں، میں بھی برا ہوں، کلیم اللہ بھی برا ہے، سارے برے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان کے اندر شیطان اور جو فرشتہ ہے وہ اچھائی اور برائی جیسے ہم کہیں اس کا مکسچر ہے نا انسان. تو کبھی اس کے اوپر اچھائی غالب آ جاتی ہے، کبھی برائی غالب آ جاتی ہے. تو آپ زیادہ برے لوگوں سے نکل کر کم برے لوگوں میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر آپ کے ایکسپینسز بھی کم ہوں گے، آپ کو زبان بھی سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ کا بزنس جو ہے ایکسپینڈیچر جو سیٹ اپ کا خرچہ ہے ہر مہینے کا وہ بھی کم ہوگا. تو آپ آہستہ آہستہ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی جگہ بنا لیں گے. جب آپ کا بزنس رننگ میں آ جائے تو آپ وہ سیٹ اپ چلتے رہنا دیں، اور پھر آپ اتنے ہوں گے کہ آپ استنبول میں واپس آئیں، وہاں پر بھی ایک دکان بنائیں، اور وہ اس شہر کی جو دکان ہے اس کے اوپر ایک ویب کیمرہ لگائیں، اپنے کمپیوٹر پہ اس کی ایکسیس رکھیں، اور اپنی دکان کو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے مونیٹر کریں. آپ کا ورکر وہاں چلا رہا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں دکانیں چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے دونوں سیٹ اپ چلاتے رہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹے شہر سے شروع کریں، آپ کا بزنس ایکسپینس کم ہو، کم پیسے میں آپ اس کو چلا سکیں اور کامیاب ہوں. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ورکر ہونے کے باوجود کسی بھی بھائی کے لیے زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کو ٹیچر مل جاتا ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہو گیا. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ benim isim Ali Ekber'di. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ben burada 12 yılda yaşıyorum. Ben sizi çok seviyorum. Siz benim için çok önemlisiniz. Ben isterim ki siz buraya gelirsiniz. Ben de size destek olacağım. Çöme eləyəcəm. Ben istiyorum ki sizden yaxşı bir adım yoktur. Siz en yaxşı insansınız. Ben sizi çok seviyorum. Hakikaten belədir. ان ساری باتوں کی کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اب اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ ترکی میں جا کر گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی، آپ سے آپ نہ روٹی مانگ سکتے ہیں، نہ پانی مانگ سکتے ہیں، نہ ایڈریس پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب آپ ترکی میں جائیں تو سب سے پہلے کام تو یہ کریں کہ وہاں کسی اکیڈمی میں، کسی ٹریننگ سینٹر میں کلاس لینا شروع کر دیں. $50-60 مہینے کا لے گا، گھنٹہ آپ 1.5 گھنٹہ جائیں اور ٹرکش لینگویج کی کلاس لیں. آسان ہے سیکھنا، 2-3 مہینوں میں بیسک لینگویج آپ کو آ جائے گی. اس کے بعد آپ آسانی سے بتا سکیں گے کہ benim adım Ali Ekber'di. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim yaşım 38'di. Ben mühendis işliyorum. Ben business yapıyorum. پھر وہ ساری باتیں جو ہیں آپ کر سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے. جب آپ یہ سمجھ سکیں گے تو آپ لوکل کمیونٹی سے انٹریکشن کر سکیں گے اور اپنے بزنس کو پھیلا سکیں گے، اور پھر
آپ کسی پاکستانی کسی دوسرے لوگوں پہ اعتماد کر کے ان کے ہاتھوں لٹیں گے نہیں. تو فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو لوکل لوگوں سے بزنس کا چانسز اور اس کے جو ہے وہ پروگریسنگ کے چانسز وہ بڑھ جائیں گے، کمیونیکیشن ہوگی، انٹریکشن ہوگا. اور اگر آپ نے وہاں پر رہنا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، بزنس کو پھیلا سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بچ سکیں گے. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودیہ اور دبئی میں ہمارے بہت سے بھائی پچھلے 15 سے 20 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا رجحان ترکی کی طرف ہے. جی تو اس کی کیا وجوہات ہے اور ہمارے بھائیوں کو ترکی میں بزنس کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا سکوپ ہے وہاں پہ؟ جی بالکل. دیکھیں کہ سعودی عرب ہے یا دبئی ہے، وہاں پر کفیل سسٹم ہے. جی سر بالکل. کوئی بھی بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ 100% آنر نہیں ہے. جی سر بالکل ایسا ابھی ہی. انہوں نے چینجز انٹروڈیوس کروائی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن ایک تو ہر سال رینیو کروانا اپنے بزنس کو. جی سر بالکل. دوسرا وہ اتنی سختی کرتے جا رہے ہیں کہ بزنس پروفیٹیبل نہیں رہے. جی سر. اور ایک تو یہ ہے کہ وہ ایز اے کنزیومر چھوٹی مارکیٹ ہے. جی سر. اور پھر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانیوں کے لیے یا خاص کر جو ہے مسلم جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے سعودی عرب اور دبئی میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. جی سر بالکل ٹھیک تو ہے. وہ اپنے لوگوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور فارنرز کو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جائیں، کیونکہ ان کا تیل کا مسئلہ اور جو پرائسز ہیں اور وہ ان کی اپنی جو اکانومی بیٹھتی جا رہی. ٹھیک ہو گیا سر. اب ٹرکی ایک انڈسٹریلائز کنٹری ہے، اس کی ایکسپورٹس تقریباً 172 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. چائنا کے بعد دوسرا بڑا مینوفیکچرنگ ہب ہے. جی سر. بزنس اور ٹریڈ کا ایک بڑا ہب ہے چائنا کے بعد. تو یہاں پر ٹریڈ اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور اس کے علاوہ 6 کروڑ سالانہ ٹورسٹ آتا ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کی اپنی آبادی 8.5 کروڑ ہے. پھر یہاں پر آپ اپنے بزنس کے 100% آنر ہو. جی سر. اور آپ اپنی فیملی کو بھی بلا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو. تو جب یہ ساری سہولتیں ہیں کہ آپ اپنے بزنس کے بھی آنر ہو، اپنی فیملی کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہو، ہر سال رینیو بھی نہیں کروانا پڑتا، آپ بزنس کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپینڈ کر سکتے ہو، یورپ کی پراکسیمیٹی میں ہو، آپ آسانی سے آ جا سکتے ہو، مسلم کنٹری ہے، آپ کو پاکستانیوں کو بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح، اور آگے یہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ بھی ان فیوچر سیکیور ہے. تو پھر سب سے اچھی بات یہ کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کو دبئی یا سعودی عرب سے نکالیں اور اس انویسٹمنٹ کو شفٹ کریں ٹرکی میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کی یہ انویسٹمنٹ ڈوبنے والی ہے. دبئی یا سعودی عرب کسی بھی وقت کچھ بھی سٹیپ لے سکتے ہیں اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ٹرکی میں آپ کی انویسٹمنٹ سیو ہے اور وہ انشاءاللہ سیو ہی رہے گی. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کمپنی کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، ہمارے بھائی اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری کمپنی جو ہے، ہم خود بزنس مین ہیں، تقریباً 18 سال سے ہم بزنس لائن میں ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس لائرز بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، یعنی ہر طرح کی ٹیم موجود ہے. کیونکہ ہم خود بزنس مین ہیں، ہم بزنس کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ منیمم کاسٹ میں ہم آپ کے لیے پراپرٹی یا جو شاپس ہیں یا جو بھی آپ کا بزنس پلیس ہوگی وہ آپ کو ڈھونڈ کے دیں. اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اگر آپ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپنی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں، بزنس ریزیڈنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹورسٹ ریزیڈنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایز اے بائنگ ہاؤس یا ٹریڈنگ ہاؤس بھی آپ کو سروس دے سکتے ہیں. اور کمپنی جو آپ بنانا چاہتے ہیں یا بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اس میں بھی A to Z آپ کو سروس دے سکتے ہیں. لیکن آپ کا پیار اور عزت ہمیں چاہیے، وہ پہلے، پیسے بعد میں چاہیے. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ VOD10 کیا ہے، آپ نے یہ سروس ہمارے بھائیوں کے لیے فری کیوں دی ہے؟ جی بہت سے لوگ ویڈیو آن ڈیمانڈ VOD10، تو ویڈیو آن ڈیمانڈ کی بہت سے لوگ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں، کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے دیں. تو کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اویئرنیس پھیلانے کی، ہم کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے، تو اس کی کچھ قیمت آپ بھی ادا کریں. آپ یہ کریں کہ آپ ہماری
10 के करीब वीडियोस देखें। हमारी तकरीबन 200 के करीब वीडियोस हैं चैनल के ऊपर। आप जाएं चैनल पे, सीरीज़ में देखें, लिस्टों में देखें, कोई सी 10 वीडियो आप देखते हैं और हर वीडियो के नीचे आपने कमेंट लिखना है, उसको लाइक करना है और उस वीडियो को शेयर करना है। जब आप 10 वीडियो के नीचे कमेंट लिखेंगे तो वो कमेंट हम पढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं। उसी कमेंट में आपने लिखना है जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो टॉपिक हम नोट करके विद इन 1 वीक और 10 डेज हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। हम रिसर्च करेंगे, हम लॉयर कंसल्ट करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर को कंसल्ट करेंगे, टैक्स डिपार्टमेंट और जो भी उसके लिए महकमा होगा उसको कंसल्ट करके हम आपके लिए रिलायबल इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकेबल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इकट्ठी करके आपके साथ वो शेयर करेंगे वीडियो की शक्ल में। तो आपने वीडियो की ये कीमत अदा करनी है कि आपने हमारी 10 वीडियो देखकर उस पर कमेंट लिख के उसको अपने फेसबुक पे शेयर करना है, लाइक करके। तो ये आपके लिए फ्री सर्विस है, ये आप शुरू करें। इसको VOD 10 का, वीडियो ऑन डिमांड 10 हमने इसको नाम दिया और ये सर्विस आप लोगों की भलाई के लिए शुरू की है। आप हमारा साथ दें ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, इसलिए आपको हमने ये शुरू किया है कि आप भी हमारे साथ शामिल हों। जी सर, माशाल्लाह। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे भाइयों के लिए वो मालूमात दी जो उनके लिए बड़ी ज़रूरी थी। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।